بہت شکریہ جناب رشید صدوقی صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے جو ہے روشنی ڈالی، لیکن اب ہم سامعین کے سوالات دیں گے. تو جناب مقبول جدید صاحب، اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ میں. بشیر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ 1940 کی قرارداد میں کشمیر کو شامل نہیں کیا گیا تھا، تو اس میں جو ایکچوئل بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ 1933 میں مسلم کانفرنس قائم ہوئی، 33 یا 32 آپ نے کہا، کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح یا مسلم لیگ کام کر رہے تھے وہ ایک نئے جغرافیے میں اسلام کے نام پر ایک وطن کے لیے کام کر رہے تھے، جبکہ کشمیر اپنے جغرافیے میں رہتا ہوا صرف کشمیریوں کے نقطۂ نظر سے کام کر رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ موجودہ جہاد بھی جو شروع ہوا 20 سال یا 25 سال یا 30 سال پہلے، اس میں جتنی جماعتیں مسلم کانفرنس کے ساتھ تھیں اس میں سے صرف ایک کا نعرہ تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، باقی تمام کا نعرہ تھا کہ کشمیر بنے گا خود مختار. جو پاکستان کی قیادت ہے جس سطح پر بھی وہ کشمیر کی حمایت کرتی رہی، تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے سے اخلاقی اور سیاسی مدد کرتے رہے اور عملی طور پہ اتنی گرم جوشی یہاں نظر نہیں آئی. دوسرے وہ جو کتابوں کے حوالے آپ نے دیے جوناگڑھ وہاں سے کہ وہ سونے کی اینٹیں آ رہی تھی، شوکت حیات صاحب کبھی بھی اتنے معتبر یہاں کے ادبی یا سیاسی حلقوں میں کراچی کے نہیں رہے. اور جبکہ قائد اعظم کی پوری ٹیم جو ان کے بعد تھی یہاں، جس میں محمد علی اور لیاقت علی خان یا اور صاحبان تھے، تو جتنے بھی مضامین ہم نے پڑھے ہیں پرانے، اس میں یہ کہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی، ان کے خلوص اور وہ شامل رہا ملک کے ساتھ. اس کے بعد کے لوگوں میں آ کے جو قیادت ہوئی وہ ہاں، مطلب وہ یہی ہے کہ جو ان کی اپنی جغرافیائی حدود میں جدوجہد تھی اور قائد اعظم کی ایک نئے جغرافیے میں مسلمان کے حوالے سے تھی. تو اس کے لیے آپ جو ہے کچھ بتائیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں اصل میں جو ابھی جو ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال اور اس کی ان کی پالیسیاں بہت ساری آ کے ضیاء اللہ کے زمانے میں تبدیل بھی خوشی ہوئی. ہاں بالکل ٹھیک. لیکن جو ہماری معلومات ہے، میں آپ کی معلومات چھوڑیں، پروفیسر اسحاق قریشی ہمارے کشمیر کے ایک بڑے لیڈر گزرے ہیں جو مسلم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل تھے. چودھری غلام آباد صدر تھے، یہ سیکرٹری جنرل تھے 1947 میں جب وہ قرارداد لا کے پاکستان، یہ وہ اس وقت یہ سیکرٹری جنرل تھے. پروفیسر اسحاق قریشی سری نگر سے ان کا تعلق تھا. یہ وہاں ایک کالج کے پروفیسر تھے، اپنا ریزائن دے کے سیاست میں آئے، آزادی کی تحریک میں وہاں جو سول حقوق کی تحریک تھی اس میں شامل ہو گئے تھے چودھری غلام آباد کے ساتھ. انہوں نے ہیرالڈ میں ایک انٹرویو دیا تھا جو 92 میں شائع ہوا تھا، 92 میں شاید نا. انہوں نے کہا کہ 11 جولائی 1947 کو میں اور اس وقت کے قائم کام صدر مسلم کانفرنس چودھری حمید اللہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے ملے، بلکہ انہوں نے بلوایا تھا 11 جولائی 1947، اب پاکستان بننے جا رہا ہے، انہوں نے بلوایا. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی اپنے انٹرویو میں جو ہیرالڈ میں چھپایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ کہا کہ ڈوگرا کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے اور وہ چاہ رہا ہے ڈوگرا کہ کشمیر خود مختار ہو، وہ ہندوستان میں شامل نہیں ہونا چاہتا. ایسی صورت بنتی ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. آپ اپنی پارٹی کو بتاؤ کہ ڈوگرا کی اب مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس کا بعد میں یہ ثبوت ہوا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈوگرا کی آفر اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو مانا، تسلیم کر لیا، انڈیا نے نہیں مانا. تو اس کا یہ ملتا ہے کہ جو قریشی صاحب نے پریس کانفرنس پر اس وقت پریس کانفرنس بھی کی تھی اس کی باہر آ کے کہ قائد نے ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ ڈوگرا اگر کشمیر کو خود مختار رکھے گا تو مسلم کانفرنس اور کشمیر کے مسلمان اس کی حمایت کریں گے. اور پھر قائد نے یہ کہہ رہا ہے کہ قائد نے یہ بھی ہمیں کہا کہ اب اس کے خلاف کوئی ایجیٹیشن نہیں کریں. اور آپ کو یہ پتہ نہیں، آپ کو یاد نہیں ہو، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو 1947 میں آزاد کشمیر میں یا کشمیر میں گڑبڑ ہوئی ہے، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پیر پنجال کی اس پٹی میں ہوئی ہے، ان وادیوں میں ہوئی ہے، ان پہاڑی علاقوں میں ہوئی ہے. سری نگر میں اور وادی میں اور جموں میں ڈوگرا کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا.
اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ پروفیسر اسحاق قریشی کا وہ پریس کانفرنس تھی. اس کے بعد یہ مسلم کانفرنس کے لوگ وہاں متحرک ہوا کہ ڈوگرا کے خلاف انہوں نے ایجیٹیشن بند کر دیا تھا. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ جو قرارداد علاقے پاکستان کی نام لے رہے ہیں کہ سردار ابراہیم کے گھر سری نگر میں ہوئی, اس کے بارے میں یہ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود تھا, وہاں 12 آدمی تھے, جبکہ ہماری جنرل کونسل میں 200 ممبر تھے. تو وہاں 12 آدمی تھے. ہم سردار صاحب سے ملنے گئے تھے کہ یار اس کا کیا کریں کوئی. تو وہاں جو ہے نا بیٹھے بیٹھے وہ بعد میں پتہ چلا کہ قرارداد ہو گئی. اور اس کی تصدیق سردار لطیف ہیں راولا کوٹ کے, جو کہہ رہے ہیں اس قرارداد میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چودھری غلام عباس نے ایک پرچی نکالی جیب سے کہ کہا یار یہ چودھری غلام عباس کا جیل سے خط آیا ہے, چھوٹا سا پینسل سے لکھی ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قائد نے کہا ہے کہ بھائی ڈوگرا کو ڈسٹرب نہیں کرو, وہ ہمارے ساتھ سیٹ اپ میں ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ خود مختار رکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ. اچھا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کیوں چاہتے تھے یہ بات؟ ظاہر ہے یہ اس میں تو دو رائے نہیں کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے سیاسی مدبر تھے. ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا جغرافیہ ہی نہیں ملتا, ہندوستان آ ہی نہیں سکتا. ہندوستان نے جب قبضہ کرنے کے بعد ہمیں دھکیل دیا نا, تو اب جو ہے نا اس نے 9-10 لاکھ فوج وہاں ایک چھوٹی سی وادی میں رکھی ہوئی ہے, تب جا کے اس کا قبضہ ہے. وہ آدھی بھی کر لے فوج. پاکستان کی فوج 7 لاکھ ہے نا, ساری ملا کے پیرا ملٹری 11-12 لاکھ. 7 لاکھ اس نے ریگولر, 10 لاکھ سے زائد اس نے ریگولر آرمی رکھی ہوئی ہے. وہ اس بنیاد پر اس نے قبضہ کیا. وہ بھارت کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ کشمیر کی سرحد ملتی ہی نہیں ہے, بیچ میں اتنا پہاڑی سلسلہ ہے کہ وہاں سے جہاز عبور نہیں کر سکتا. اس بنیاد پہ قائد کا یہ تھا, میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جو اسحاق قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قائد سمجھ ذرا بہت جہاندیدہ لیڈر تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ چھوٹا سا خطہ ہے, خود مختار رہتا ہے, اس کا لنک ہمارے ساتھ ہی ہوگا, کسی دن کنفیڈریشن ہوگا, کسی دن مرج ہوگا, جو بھی ہوگا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کا. لیکن انڈیا کے ساتھ قبضہ ہونے میں ایشو ہے, اس لیے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے. ڈوگرا کچھ نہیں کر سکتا تھا, ڈوگرا پانی نہ لے جا سکتا تھا, نہ کوئی اور کر سکتا تھا, نہ جنگلات کے وسائل روک سکتا تھا, کمیونیکیشن روک نہیں سکتا تھا. سری نگر کی جو اسلام آباد سے 500 کلومیٹر ہے, اور سری نگر جو ہے نا دہلی اگر جائیں گے 27-26 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. جو سامان وہاں منڈی میں جائے گا یا اسلام آباد کی منڈی میں جائے گا. جموں جو ہے وہ سیالکوٹ سے 20 سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اس کو اگر وہاں دہلی جانا پڑے گا 700 کلومیٹر چلنا پڑے گا. تو اس لیے اس کی سرحد, اس کی ساری چیزیں, اس کی کلچر, اس کا ثقافت سب ملتا ہے. تو قائد کا یہ خیال تھا کہ جو پروفیسر اسحاق صاحب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کا یہی تھا کہ اگر یہ نیم خود مختار رہ بھی لے تو کوئی ایشو نہیں. میں سرنڈر کر دوں, کافی ٹائم ہو گیا, بہت آئی سرنڈر. جی ادھر دے. السلام علیکم. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن پیش کی کشمیر کے اوپر, اور سوال میرا یہ ہے کہ موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال, جو وزیر اعظم اور صدر وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس موضوع کے اوپر, کشمیر کے موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, اور نہ یہاں کی درسگاہوں میں کشمیر کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے, اور نہ اس کے اوپر کوئی ہندوستان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان میں شامل کیا جائے. تو آپ ان سیاستدانوں اور پاکستانی حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو, یہ اس بات تو مختصر انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, ہم جو کشمیر کے لوگ ہیں پاکستان کے عوام کو دیکھتے ہیں, پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے حکمران کیا کرتے ہیں, لوکل کیا ان کے مسائل ہیں, نہیں ہیں, کیا ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں, یہ تو پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے نا. پاکستان کے عوام اگر کشمیر کے ساتھ ان کے وہ خود ان سے بات کر سکتے ہیں. اعظم ہوا. جی آنند صاحب. جی, آپ کی بات صحیح ہے. کچھ کشمیری لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ رہنا ان کو منظور نہیں ہے, آزادی یا پاکستان سے الحاق, دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہی ان کے لیے قابل قبول ہے. دے آر اوپن فار بوتھ. لیکن موجودہ صورتحال میں پاکستان کی اکنامک صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا وہاں کے کشمیر آج کا کشمیری کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں, آج کا کشمیری جو آپ نے کہا یہی سوچتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان بن جائے, بہت اچھی بات ہے. اب پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اخلاص پہ کہ آیا پاکستان بن سکتا ہے, کشمیر نہیں بن سکتا. اگر پاکستان کشمیر بن سکتا ہے تو اور انتظار کر لیتے ہیں 100 سال. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے ہم لڑکے نہیں لے سکتے اور ہماری کوئی سیاسی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے, تو آپ ہمیں اختیار دیں, ہم یہ لے کے آپ کی جولی میں ڈالیں گے, ہم پر اعتماد تو کریں.
जी जनाब असलम फारूकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बशीर सदूर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला है और पूरी हिस्ट्री कश्मीर के हवाले से कही है, और मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म का कश्मीर के हवाले से जो मौक़ूफ़ है वो वाज़ेह और दो टोक है, और उससे हमें नहीं हटना चाहिए, नंबर 1। सेकंड ये कि क्या उसका थोड़ा सा हवाला दें। सवाल करें, नहीं, मैंने तो वही सवाल की तरफ में आ रहा था, तो बशीर सदूर साहब ने दो टोक, बस एक जुमला दो टोक यही कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड ये कि जो सिफारती नाकामी की बात आपने कही कि हमारी सिफारती नाकामी है, जो आज हम 77 साल बाद भी वहीं खड़े हैं जहां फर्स्ट डे थे, वही कश्मीर का मसला वही है जो का तू, हम 77 साल बाद भी वहीं खड़े हैं। तो सवाल ये है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कश्मीर को की आज़ादी के लिए हम हकीकत का रंग दे सकें आज़ादी को। सही है। देखिए एक बात तो ये है, माजरत से आप लोग नाराज नहीं होइएगा, एक जुमला सर वजह से आपको एक जुमला, आप सबसे माजरत, इसके बाद आप तहकीक करें किस किताब में ये लिखा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस मकाम पे ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। अच्छा ये आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, एक तो मेरी तस्दीक हो जाएगी, ताकि उसके बाद मैं भी इसका इज़हार करूँ। मैं और खुर्शीद जब स्टूडेंट थे उस वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना समझ में आती थी कि ये अभी ये इस फैक्ट्री में ये बन रहा है, इस फैक्ट्री में ये बन रहा है, वो जो बहरहाल वो तो एक अलग चीज़। एक तो ये आप तहकीक करके मुझे बताएंगे किस जगह, किस मीटिंग में, किस इंटरव्यू में, किस जलसे में, किस किताब में ये लिखा हुआ है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था। ये नहीं ये दो दौरे हुए हैं, उसमें तो कोई तस्करा ही नहीं हुआ। 2 दौरे थे, एक तो 1942 में था, एक 44 में, इसमें नहीं था। नहीं ये असल में उनका कसूर नहीं है, ये तो कौम की माइंड बना दिया गया ना, हर आदमी के मुंह में यही बात होती है। खैर ये तो एक बात आप तहकीक करें, ये बात होगी, अच्छी बात होगी ना, हम ओपनली कहेंगे कि ये कहा था। मैं ये आज तक किसी ने, ख्वाजा रजी अदर साहब ने भी नहीं बताया। दूसरी आपने कही कि उन्होंने बता दिया ना, मसले का हल यही है, अगर पाकिस्तान में शामिल होने चाहते हो तो तकसीम होगा, उसके लिए आप इंडिया को तैयार करो कि आप श्रीनगर छोड़ने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं है तो आप श्रीनगर इंडिया से निकालो, तरजीह नंबर 2 पे आ जाओ। वही तरजीह नंबर 1 जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है ना, आज ये नहीं चलेगा तो दूसरी तरजीह को नंबर 1 ले आओ कि कश्मीर को इंडिया से निकालना है, वो खुद मुख्तार हो जाए, चाइना के साथ चली जाए, अफगानिस्तान के चली जाए, पाकिस्तान के साथ चली जाए, वो है आप ही की। अगर इंडिया के पास नहीं है तो आपकी है, इंडिया के पास है तो आप मुश्किल में। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मसले का हल नहीं। देखो करारदादें हैं वो अब उसको मान पुरानी हो गई, खत्म हो गई। सर बात नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, आपको शिमला और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत की और बहुत अच्छा आज थोड़ा। सर मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक बयान या क्यों नहीं है पाकिस्तान की ये कश्मीर के हवाले से रहता है। बीच में मुशर्रफ साहब का भी एक आया था स्टेटमेंट, या बहुत सी जो इस तरह के हुक्मरान आए, उन्होंने कहा भाई हम पूरी, यानी कि उन्होंने शिफ्ट की बात की थी कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर मान लेते हैं, कश्मीर से हम जस्ट हो जाते हैं। तो इस पे जरा सा थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट की जो एक पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में, वो क्या क्यों नहीं है? देखो ये आज का मौजूद जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां नहीं है। आज के मौजूद पे तो बहुत अच्छी बात हो गई मेरे ख्याल में। बता दें वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों का आज का मौजूद नहीं है ना, क्या बात है जी। बशीर साहब मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि अपने मुशर्रफ साहब जब आगरे गए थे और आगरे में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, जो मीटिंग के थे वो माजा करने गए थे, उसमें कश्मीर का भी था, उसमें आपके ख्याल में क्या होने वाला था? मुशर्रफ साहब की क्या देखो उनके 6 थे ना, 6 निकात थे, लेकिन उसका मेन आपको मुख्तसर बता दो, उनका मकसद ये था कि ऐसे सेटल करते जो मेरे पास है आपके पास है, बस खत्म। उसमें अली गिलानी साहब नहीं माने कि हम इतनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, इतना जो कत्लेआम किया है, हम ये कहते हैं, मैं आपको बताऊँ बड़ी सच्ची बात बताता हूँ, माजरत से नाराज नहीं होइएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम अगर छोड़ भी देंगे ना हमें, तो हम इंडिया के साथ जो है ना दस्तबरदार नहीं होंगे। अब हमारी 14,000 खवातीन का इज्तिमाई रेप हो गया, हमारे बच्चे कत्ल हो गए, आंखें निकल गई। आपने वो देखा होगा आसफा बानो का जो कठुआ के जम्मू में एक तस्वीर छपी थी,
7 سال کی بچی کو 3 دن تک ظلم و ستم. تو آپ کیا خیال ہے کہ ہم جب اس تقسیم کا کوئی فارمولہ ہے مان کے ہم دستبردار ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سری نگر کا بچہ نہیں مانے گا یہ بات، خاتون نہیں مانے گی، بوڑھا نہیں مانے گا. جی قمر بھائی. بس میرا جی کامران بھائی 1-2 منٹ ہیں. ایک کامران بھائی اور ایک خاتون ہے، بس یہ آخری 2 سوال ہیں. السلام علیکم. بشیر صاحب بہت اچھی آپ کی گفتگو تھی، کافی میری بھی نئی معلومات میں اضافہ ہوا. بس سوال صرف اتنا ہے کہ آپ نے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے 1965 میں ایک آپریشن جبرالٹر، اس سے ایک منسلک ایک واقعہ ہے، افسانوی ہے یا حقیقت، کہ وہ کچھ پاکستانی فوجی گئے تھے جن کو کسی چرواہے کی مخبری پر گھیر کے مار دیا گیا تھا. کیا یہ افسانہ تھا یا اس میں کوئی حقیقت بھی تھی؟ ایسی دیکھیں، ایسی کئی حقیقتیں اور بھی ہیں. جی وہ خلال خاتون کو دے دیجیے. اس کا جواب دے دو. ایسی کئی حقیقتیں اور بھی ملیں گی آپ کو. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو آپریشن ہوا تھا نا، وہ وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب اسٹیک ہولڈر کو آپ اعتماد میں ہی نہیں لے رہے ہیں تو ان کو یہ تو نہیں معلوم کہ یہ ہندوستان کی فوج ہے، پاکستان کی ہے، چائنا کی ہے. تو ایسے کہیں، اسی لیے تو وہ ناکام ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ اس میں لوگ میں نہیں تھے. جی بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے اتنی تفصیلاً گفتگو جو آج آپ نے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے آج تک نہیں سنی نہ پڑھا کہ کشمیر کیا تھا، کیا ہے اور مزید کیا ہوگا. مجھے صرف اتنا یہ معلوم کرنا ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور آگے جو حالات آنے والے ہیں یا ہونے والے ہیں، اس میں پاکستان یا کشمیر کب بنے گا پاکستان، یہ آپ ہمیں بتائیں. کن حالات میں بنے گا؟ یہ کب تک ہم نعرے لگاتے رہیں گے، کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان؟ اب تو شاید ہمارے بچے بھی نہیں جانتے، اتنا ہم نہیں جانتے تو بچے کیسے جانیں گے؟ جی اچھا، اس کا میں مختصر اب کرتے ہیں، جو ختم ہو گیا آخری ہے نا. جی جی جی. ایک اور صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس کے 2 ہی حل ہیں. میں مختصر بتاتا ہوں. ایک تقسیم یا خود مختار ہو. تیسرا حل نہیں ہے کہ پاکستان بن جائے یا پاکستان. انڈیا 1 انچ زمین نہیں لے سکتا، اتنا بڑا ملک ہے. پاکستان 1 انچ زمین نہیں لے سکتا، اس لیے کہ 2 آٹمی تو قوتیں ہیں، 2 مضبوط ملک ہیں. دونوں ملکوں کی عوام کے اس کے ساتھ جذبات ہیں، تعلق ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر سارا کا سارا جو ہے نا وہاں سے انڈیا سے لے کے پاکستان میں شامل ہو جائے، وہ پاکستان سے انڈیا میں. اس کا حل یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اس تقسیم پہ تو ایگری ہو سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے، مطلب باقی تو فیصلہ عوام ہی کریں گے. میرا رائے ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اس تقسیم پہ تو راضی ہو سکتے ہیں کہ جہاں ہندو آبادی ہے یا غیر مسلم آبادی ہے وہ انڈیا کے ساتھ چلی جائے. لیکن اس تقسیم پہ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ سری نگر اور محفوظ آبادی کو انڈیا کے حوالے کر کے وہ بولیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس تقسیم پہ راضی ہو جائیں گے کہ جموں اور جو چناب کی وادی ہے جہاں ہندو اکثریت ہے، غیر مسلم اکثریت ہے، انڈیا کے ساتھ چلے جائیں. وہ انڈیا کی بارڈر بھی ہے، اور مسلمان اکثریت پاکستان کے ساتھ آ جائے. یہ تو کشمیر کے مسلمان اس پہ ووٹ دے دیں گے. سیکنڈلی جو ہے نا وہ اس کا آپشن، وہ جو پاکستان کے مفاد میں ہے، وہ ہے کہ یہ ریاست خود مختار رہے. خود مختار رہنے کے باوجود بھی وہ اتنی طاقتور نہیں ہو سکتی کہ افغانستان کی طرح پاکستان کو آنکھیں دکھائے. یہ نہیں ہو سکتا. وجہ کہ انہوں نے پاکستان کے نام پہ 7 لاکھ لوگ قربان کر دیے. وہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں سے دور نہیں جا سکتے. آج جو ہے نا وہ سری نگر میں چاند جو ہے وہ پاکستان اسلام آباد کی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے آج بھی. لہٰذا وہ نہیں ایسا ہو سکتا. یہ 2 ہی حل ہیں. اور پاکستان کے فائدے میں یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ خود مختاری کے. کچھ کسی سطح پہ یہ بات ہوتی بھی ہے، جیسے یاسین ملک کو پیٹرنائز کیا، یاسین ملک کی بات ہوتی ہے. مقبول بٹ جو ہے خود مختاری کے تھا، اس کا یہاں یوم شہادت بنایا جاتا ہے. کوئی ایک نرم گوشہ ہے، لیکن اس کو اب یہ وقت آ گیا کہ اس کو سپیڈ دینی چاہیے. اور جو مفاد پرست لوگ ہیں جو کشمیر بنے گا پاکستان کے نام پہ، وہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. میں پاکستان کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. کشمیر وہ جو ان نے جائیدادیں بنا رہے ہیں، وہ مال بنا رہے ہیں سیدھا ان کو اب کہو کہ بہت ہو گیا بس. جی نعمان صاحب ذرا جلدی سے سوال کر لیں. بس میرا یہ کہنا تھا کہ میرا اپنا دوست تھا سری نگر انڈیا کا، وہ انگلینڈ بھی آیا تھا پڑھنے انڈیا کے پاسپورٹ میں. وہ کہہ رہا تھا ہم تو بڑے خوش ہیں، ہمارے وہاں فری میں گھر ہیں، بجلی انٹرنیٹ بھی فری ہے، سمجھے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے
उनका सब सिस्टम चल रहा है। बाकी वो थोड़ी बहुत सियासी जद्दोजहद हो जाती है, वो दिखाने के लिए, पॉलिटिकल होती है बेसिकली वो। तो वहाँ के लोग जो है वो कमा लेते हैं। सवाल क्या कर रहे हैं आप? तो सवाल यही था कि इसका हमें इतना फिक्र करने की कोई जरूरत है, मतलब वो तो एक अपने आपसे कह दिया, दूसरा भी मिलते नहीं, सही है बताता हूँ। देखिए ना, यहाँ अगर आप सरदार कयूम साहब के साहबजादे से पूछेंगे तो बोलेगा हमें क्या जरूरत पड़ी इंडिया से। ये जाके उमर अब्दुल्ला से पूछे ना, उनके साथ भी लोग हैं। आपकी बात सही है, लेकिन हम नहीं आपसे कहते हैं आप फिक्र करें, आप बिल्कुल नहीं फिक्र करें। ये फिक्र हमारी है, हम करते रहेंगे, हम करते हैं और बाद में भी करेंगे। हम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो प्रोग्राम के आखिर में हम जो है वज़ीर मुकालमा की तरफ से अपने मोअज़्ज़िज़ मुक़र्रिर को शील्ड पेश करते हैं। तो आज की शील्ड के लिए मैं मकबूल जैदी साहब से और खुर्शीद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे मुक़र्रिर को वज़ीर मुकालमा की जानिब से शील्ड पेश करें। एक लाइन भाई बशीर और हम क्लास फेलो रहे ज़माने तालिब इल्मी से, ठीक है। और